اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، آج میں اس ویڈیو میں حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ کرامات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دینا۔ تو معزز سامعین حضرات، آئیے بغیر کسی دیر کے شروع کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کی عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ۔ سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا، جسے سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا تو حکمرانہ انداز میں حضرت بری امام سے مخاطب ہوا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا؟ حضرت بری امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم شہنشاہ وقت ہیں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو؟ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے، اور اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو۔ جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار نظر آیا، اور وہ پتھر جس پر حضرت بری امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے وہ ایک خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر حضرت بری امام سے بولا، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچان پایا، اس لیے آپ سے گستاخی کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بری امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ معزز سامعین و حضرات، حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مویشی چرانے لے کر گئے۔ آپ نے مویشیوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ مویشی چر لیں اور خود درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ کے مویشی
चरते हुए खेतों में घुस गए और फसल को नुकसान पहुंचाया। आप मवेशी लेकर वापस आ गए। इतने में खेत का मालिक भी आ पहुंचा और उसने आपके वालिद साहब सकी मामून शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह को शिकायत लगाई कि आपके मवेशियों ने मेरी फसल तबाह कर दी है और मेरे पास चश्मदीद शवा भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद मवेशियों को खेत में घुसकर फसल को तबाह करते हुए देखा है। उस पर हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब दिया कि फसल को किसी ने तबाह नहीं किया, फसल बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर खेत का मालिक ने आपके वालिद साहब से कहा कि आप खुद जाकर खेतों की हालत देखें। जब आपके वालिद साहब खेतों में पहुंचे तो वहां का नज़ारा कुछ और था। खेत लहलहा रहे थे और फसलें भी बिल्कुल ठीक थीं। ये नज़ारा देख के खेत का मालिक हैरान रह गया कि उसने जब देखा उस वक्त खेतों की हालत और थी और अब और है। खेत का मालिक अपनी बात पर पशेमान हुआ और माफ़ी मांगकर वापस चला गया। इससे ज़ाहिर होता है कि आप सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह पैदाइशी अल्लाह के वली दोस्त हैं।